چاہ رہی تھی، جو لوگ کہتے ہیں ہمارا دل ٹوٹ گیا ہے، ہم ہرٹ ہوئے ہیں، تو دیکھیں یہ ایک فیکٹ ہے، ٹھیک ہے آپ ہرٹ ہوئے ہیں، آپ کا دل ٹوٹا ہے، آپ کو چوٹ لگی ہے۔ ایک چوٹ لگنے کے فائدے بھی بہت سارے ہیں اور نقصان بھی بہت سارے ہیں، انسان بہک بھی جاتا ہے اور انسان سنور بھی جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو چوٹ لگنے کے بعد گرے اور وہ گرا رہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ گرنے کے بعد اٹھے تو وہ بہت آگے جاتا ہے، بہت اونچا جاتا ہے۔ تو یہی چیز ہماری سوسائٹی میں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے۔ ایک پہلے جب ہم ہرٹ ہوتے ہیں نا تو ہمیں سامنے والے کو بد دعا نہیں دینی چاہیے جس کی وجہ سے ہم ہرٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی بہت سے لوگوں کو ہرٹ کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ہم کتنے دل دکھاتے ہیں، ہم ایک دن میں کتنے لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہماری کون سی بات، عام سی بھی کی ہوئی بات سامنے والے کو کتنی بری لگے گی اور وہ کتنا ہرٹ ہو جائے گا اس بات پہ۔ ہم اپنے پیرنٹس کو ہرٹ کرتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، تو اور والدین کو ہرٹ کرنا، تو دیکھیں ابھی اگر آپ ہرٹ ہوتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو، ظاہری بات ہے آپ شکایت کرتے ہو، شکوہ کرتے ہو کہ یا اللہ تیرا بندہ ہوں میں، مجھے تیرے ہی بندے نے چوٹ دی ہے۔ لیکن آپ اللہ سے شکوہ کرنے سے پہلے کیا کبھی یہ سوچتے ہو کہ یا اللہ میں نے کتنوں کو چوٹ دی ہے؟ نہیں، ہمارے ذہنوں میں تو یہ بات آتی ہی نہیں ہے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے دل دکھا چکے ہیں اپنی ایک خواہش پہ آنے تک۔ اور جب ہم اس خواہش پہ آ کے اس چیز سے ہرٹ ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ہی، ہمیں وہ چوٹ لگتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کے آنسو اور بندوں کی چوٹ نہیں بھولتا۔ وہ آنسو جو بددعا بن کے نکل جاتے ہیں وہ تو نکل جاتے ہیں، لیکن وہ آنسو جو کچھ درد زخم ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ رو بھی نہیں سکتے ہو، وہ آنسو آپ کے اندر ہی اندر آپ کے دل کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تو کہتے ہیں کہ میں آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، کہ جو بات بتا کر کی جائے وہ سمجھنا تو آسان ہے، لیکن جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ بھی نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو مطلب کچھ کہہ بھی نہیں رہا ہے، کہ تو وہ سوچیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کتنی ہرٹ ہوئی ہوگی۔ تو اب یہاں پر لوگ بات نہیں ہے، یہاں پر ہمارے پیرنٹس آتے ہیں کہ ہم ان کو کتنا ہرٹ کر جاتے ہیں۔ تو دیکھیں جب ہم ان کو ہرٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو بد دعا تو نہیں دے سکتے نا۔ سم ٹائمس وہ روتے بھی نہیں ہیں، مائیں تو اکثر رو لیتی ہیں لیکن ہمارے باپ جو ہوتے ہیں وہ رو بھی نہیں سکتے ہیں، تو وہ اس چیز کو اپنے ہی اندر دبا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا نہیں جانتے ان کا درد؟ ان کی محبت کے بدلے میں جب اللہ ان کا درد دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اپنے کسی بھی بندے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے نا، کہتے ہیں نا دنیا گول ہے، جو آپ آج کرو گے کل کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو ہمیں اپنا کول و فعل اس طرح ٹھیک کرنا چاہیے، پہلے ہمیں اپنے پیرنٹس کو راضی رکھنا چاہیے۔ کچھ جگہ پر یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس پہ زیادتی کر جاتے ہیں، لیکن ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ساری زندگی اولاد کو محبت دے کر ان کی ساری باتیں مان رہے ہیں، تو کسی ایک ایسی جگہ پر جو ان کا خواب ہے، ان کا ایم ہے، ان کا ڈریم ہے، اس کو لے کر وہ ان کو نہیں کریں، خود سے مجبور نہیں کریں کہ ہم آپ کو یہ بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یا ہم آپ کو یہی کروانا چاہتے ہیں، کہ یہ ان کی زندگی کے پرسنل معاملے ہیں۔ جب اولاد بالغ ہو جائے تو اس کو اختیار دیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے، کیونکہ اس کو میچورٹی کی وہ اس عمر میں آ چکا ہوتا ہے۔ لیکن اب رہی بات، یہ تو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم جب کسی کو ہرٹ کرتے ہیں تو ہم ہرٹ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم ہرٹ اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کو ہرٹ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی فائدہ کیا ہے کہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں تو ہم سجدے میں گرتے ہیں، ہم دعاؤں میں مانگتے ہیں۔ تو ایک ہرٹ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا درد ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جو درد ہمیں باغی بنائے کہ وہ درد تو پھر حقیقت میں درد تھا بھی نہیں، کچھ درد اللہ کی طرف سے آتے ہیں، کیونکہ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے نا وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سدھاریں کہ پہلے ہم اپنے گھر میں دوسروں کو اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے محفوظ رکھیں کہ کسی کو دکھ نہ ہو، ہماری وجہ سے کوئی ہرٹ نہ ہو، کسی کو تھوڑی سی بھی چوٹ نہیں پہنچے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو درد ملے تو پھر بھی آپ سوچیں کہ یا اللہ کہیں کسی جگہ میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ظاہر بات ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو آپ کا دکھا ہے، تو جب جس نے آپ کا دکھایا ہے تو اوبیسلی کہ اس کا بھی دکھے گا۔ ایک بد دعا دینے سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو تھوڑے سارا کچھ بھی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ دوسروں کو کبھی بھی بد دعا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ نے بد دعا دے دی ہے تو آپ نے اپنا بدلہ پورا کیا ہے، لیکن اگر آپ بد دعا نہیں دیتے ہو، اس معاملے کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیریں بہت بہترین ہیں، ہم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے اعمال بہترین بنائیں، اتنے کہ یا اللہ ہم دنیا میں رہ کر جنت خرید سکیں۔ آمین۔